Islam and state system as the topic shows that we will discuss کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ ایک ریاستی نظام کو وضع کرتا ہے، کیا انجیکشنز ہیں اور اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے جو اسٹیٹ کا سسٹم یعنی ریاستی نظام جو ہے وہ اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ از اے فارم آف گورنمنٹ۔ بنیادی طور پہ جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک نظام حکومت وضع کرتا ہے جس کی بیس قرآن اینڈ سنہ یعنی شریعہ لا ہوتے ہیں، جس کے جب ہم اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو ٹرم ہے یہ ایک ہسٹوریکل جو پولیٹیز ہیں جس کو آپ باڈی پولیٹکس کہتے ہیں اور تھیریز ہیں ڈفرینٹ گورننس کے اوپر جو اسلامک ورلڈ میں ڈیولپ ہوئیں، گرو ہوئیں اور اس کے آج تک بھی اس میں وہ چینجز ہوتی آئی ہیں۔ جب ہم اسلامک لاز کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ود دا پیسج آف ٹائم بہت ساری چینج آئی، لیکن بات ہم اگلی سلائیڈ میں کریں گے کہ کس طرح جو وہ بنیادی وہ کارڈینل پرنسپلز ہیں اس میں وہ کیا ہیں۔ جو جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو عربک میں اس کو دولت اسلامیہ کے نام سے اس کی ٹرانسلیشن اسلامک اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ اٹ ریفرز ٹو اے ماڈرن نوشن ایسوسیٹڈ ود پولیٹیکل اسلام، کہ جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی تو وہ دولت اسلامیہ کے نام سے اس کو عربک کے کانٹیکسٹ میں لیا جاتا ہے۔ جو فرسٹ اسلامک اسٹیٹ تھی جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ قائم ہوئی تھی مدینہ میں، جس کا اپنا کانسٹیٹیوشن یا آپ کو چارٹر آف مدینہ کا یاد ہوگا کہ وہ کانسٹیٹیوشن پہلا جو تھا وہ پولیٹیکلی، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریاست کا ایک اسٹیٹ کا ہیڈ مانا گیا تھا، اور اس میں بے شمار طرح کے ایگریمنٹ ڈفرینٹ مسلمز اور نان مسلمز یہودی بھی اس میں شامل تھے، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے لیڈرشپ کو وہاں پہ مانا۔ اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور آتا ہے جو 30 سالہ دور ہے، جس میں جو ہے آپ کے قریبی ساتھی جو صحابہ کرام تھے ان کی حکومت آتی ہے، کہ وہ پھر خلفائے راشدین کا 30 سال کا پیریڈ ہے، جنہوں نے وہاں پہ وہ جس طرح پرافٹ نے اسٹیٹ قائم کی، اس کو ایک نظام دیا اسلام کی بیس کے اوپر، اس نظام کو پھر 30 سال تک وہ چلی، اور اس کے بعد پھر وہی جو رولرشپ کہہ لیں، اس کو گورننس کا نظام کہہ لیں، اس کو کوئی بھی نظام آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جو دور تھا اس کو خلفائے راشدین کا دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایسنس آف اسلامک گورنمنٹ۔ اس کا ایسنس یعنی بنیادی مغز کہہ لیں، خلاصہ کہہ لیں، بنیاد اس کی کیا ہے۔ ایسنس بنیادی طور پہ جو اس پورے نظام کا ہے وہ ہے شورائی نظام، یعنی کانسیپٹ اسلامک اسٹیٹ کا، وہ کنسلٹیشن پہ بیس کرتا ہے، اور یہ جو کنسلٹیشن کا شورائی نظام ہے یا شورا کا کانسیپٹ ہے، اس میں اسلام کی وہ بنیادی جو تعلیمات کہہ لیں قرآن اور سنہ، اس کنسلٹیشن کے بنیادی کہہ لیں کہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، ڈسکشنز، اور اس کے اوپر وہ کنسلٹیشن، وہ ڈسکشن، وہ ڈائلاگ وہ بیس کرتا ہے مشورے کے اوپر اور مذاکرے کے اوپر، یعنی مذاکرات میں ڈائلاگ آپ اس کو کہہ لیں، مشورہ اس کو کانسنٹ کہہ لیں، کنسلٹیشن کہہ لیں، لیکن وہ کنسلٹیشن ہو، وہ کانسنٹ ہو، وہ مذاکرہ ہو، وہ مشورہ ہو، دیٹ شوڈ بی ود ان دی لمٹس آف قرآن اینڈ سنہ۔ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو کوئی پولیس کا یا آرمی کا اس طرح کا نظام ہمیں مکہ میں نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسٹ پروفٹ آف آلمائٹی اللہ، تو وہاں پہ زیادہ سال انہوں نے وہاں پہ گزارے اپنی زندگی کے، تو وہاں پہ وہ جو اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ نہیں تھا، اور لہذا اس میں گورننس کے وہ ٹول بھی نہیں تھے۔ ایوری ٹرائب جو ہے اس کے اپنے وار اور اس کا پیس میں اپنے اپنے قوانین ہوتے تھے، اور اس میں جو چیز ڈومیننٹ تھی اس دور میں، جب مکہ کی اگر بات کریں، ایون پرافٹ کی آمد سے پہلے کا دور اور پھر آپ کی آمد کے بعد کا جو دور، جتنی دیر آپ وہاں پہ رہے، وہ دور میں ایک ہی چیز جو لا انفورسمنٹ کے حوالے سے یا اسٹیٹ کے حوالے تھی، وہ ایک ہی چیز تھی کہ ٹرائب جو ہے جب ان کی وار ہوتی تھی یا آپس میں کوئی معاملہ ہوتا تھا تو پھر ریٹیلیشن، بدلہ لینا ہے، جس کو قصاص آپ کہہ لیں،
اور قرآن کہتا ہے کہ دیر از لائف فار یو ان ریٹیلیشن او مین آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی ایک ہی چیز تھی، وہ قصاص کا کانسیپٹ تھا جو کہ ریٹیلیشن پہ بیس کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ سچویشن پھر اسی طرح چلتی رہی، لیکن پرافٹ جب مائیگریٹ کر کے ہجرت انہوں نے کی مدینہ میں، تو مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی، کیونکہ مکہ میں جو انٹرنل وار تھی اور جو انٹر ٹرائب جو وہاں پہ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتا تھا یا اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، وہ بڑا ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک ان آرگنائزڈ جو اسٹیٹ سسٹم تھا، کیونکہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سینٹرل لیڈرشپ جو تھی اور نہ کوئی کوڈیفائڈ رولز ریگولیشن تھے، بلکہ ٹرائبل جو کسٹمز تھیں اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ اسلام جب آیا اور خاص طور پہ مدینہ کی ایک پولیٹیکل اسلام نافذ ہوا، ایک پولیٹیکل کمیونٹی بنی، پھر اس کے بعد پولیٹیکل سسٹم دیا اسٹیٹ نے کو اسلام نے، جس میں وہی جو طاقت ہے اس کا سرچشمہ اللہ اور اس کے جو قوانین ہے اس کو طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور تمام جو رولز تھے جو گورننس کے، ایڈمنسٹریشن کے، وہ پھر اسٹیٹ کو پرووائڈ کیے بائی قرآن اینڈ بائی سنہ۔ سو ان نٹشل وی کین سے that Quran required Muslims to remain united and not entertain disputes and weaken themselves. Allah and His Messenger Quran says کہ جب بھی آپ کا ڈسپیوٹ ہو ایک دوسرے کے ساتھ کریں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ you get weak hearted and your power depart and be steadfast. Surely Allah is with the steadfast. اللہ یعنی اللہ نے قرآن کریم میں بڑی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپس میں لڑو گے جھگڑو گے تو آپ کمزور ہو جاؤ گے اور پھر آپ کی طاقت کم ہو جائے گی، اس لیے سیدھے چلتے رہو، صراط مستقیم پہ چلتے رہو اور اسٹیڈ فاسٹ رہو، کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اور اللہ ہمسلف جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں۔